ہو جاتا ہے. حضرت عمر کے زمانے میں مصر فتح ہوا تو دریائے نیل خشک ہو گیا. ہر سال دریائے نیل خشک ہو جاتا تھا تو مصر کے لوگ ایک جوان بچی کو پکڑ کر زیورات سے اس کے سجا کر اور اس کو پہنا کر اس کو جا کر دریا میں ڈبو دیتے تھے. وہ بیچاری زندہ اس میں غرق ہو کے مر جاتی تھی تو شیطان کا کوئی اس میں تصرف تھا، پھر دریا کا پانی چڑھ جاتا تھا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب مصر فتح ہوا تو وہ مصری آ گئے عمر بن عاص کے پاس کہ دریا خشک ہو چکا ہے، ہم نے بچی کو ڈبونا ہے. حضرت عمر نے کہا اسلام اس ظلم کی اجازت نہیں دیتا. انہوں نے حضرت عمر کو خط لکھا، دریائے نیل خشک ہو چکا ہے اور دریا یوں چلتا ہے کہ ایک بچی کو اس میں ڈالا جاتا ہے، وہ مرتی ہے تو دریا بھر آتا ہے. تو حضرت عمر نے کہا خط لکھا، 2 خط لکھے، ایک عمر بن عاص کو تم نے بالکل ٹھیک کیا ہے ایسا نہیں کرنا، اور ایک خط لکھا کسے؟ دریائے نیل کو. دریائے نیل کو خط لکھا جا رہا ہے. بیٹا باپ کی نہیں سنتا، بیٹی ماں کی نہیں سنتی، دریائے نیل کو خط لکھا جا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم من عبد اللہ امیر المؤمنین عمر بن الخطاب الى نیل مصر. یہ اللہ کے بندے عمر بن خطاب امیر المؤمنین کا خط ہے دریائے نیل کے نام. ان كنت تجری من قبلك فلا تجری، اے نیل اگر تو اپنی طاقت سے چلتا ہے تو بند ہو جا. وَإِن كَانَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ يُجْرِي، اور اگر تمہیں عمر کا اللہ چلاتا ہے تو میں اپنے اللہ سے کہتا ہوں تمہیں جاری کر دے. اور کہا عمر یہ میرا خط دریائے نیل میں ڈال دو. رات کو دریائے نیل میں خط ڈالا گیا، صبح 16 ہاتھ دریا چڑھ کے بہ رہا تھا. دوستی تھی، دوستی تھی. اللہ سے دوستی لگا لو، اللہ سے تعلق بنا لو، یہی سارے مسائل کا حل ہے. اور اللہ سے تعلق بننے کا ذریعہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، آپ کی سیرت، آپ کی صورت، آپ کے اخلاق، آپ کا کردار، آپ کا قول، آپ کا فعل، آپ کی حرکت، آپ کا سکون، آپ کا اٹھنا اور بیٹھنا، چلنا اور پھرنا، گھر کی زندگی، بازار کی زندگی، مسجد کی زندگی، اور زندگی کے ہر شعبے میں اپنے حبیب کو ساتھ لے لو، اس کو ساتھ لے لو تو میرا اللہ راضی ہے. میرے رب کا اعلان ہے یا محمد لو استفتحونی کل باب وجاؤنی من کل طریق لا افتح علیہم الا ان یکونوا وراءک. لاہور کی امت کو سنا دے، عورتوں مردوں کو سنا دے، جنہیں اللہ چاہیے، جنہیں اللہ چاہیے، جنہیں اللہ چاہیے انہیں تیرے پیچھے چلنا پڑے گا. تیرے پیچھے نہ چلے تو میں نہیں ملوں گا. وہ ابو لہب چاچا کیوں نہ ہو، میں کہوں گا تبت یدا ابی لہب وتب. اور وہ غلام حبشی، کون غلام حبشی؟ کون؟ بلال. وہ تیری مان جائے، تیرا بن جائے. آہا ہا ہا، میرے رب نے کیا کر کے دکھایا. مسجد نبوی کا مؤذن بنایا. سیدنا سید ابو لہب سید ہو کے پلیت ہو گیا اور بلال حبشی ہو کے سید ہو گیا. میرے نبی نے کہا سلمان منا اہل البیت. سلمان فارسی کے بارے میں جھگڑا ہو گیا. مہاجرین کہنے لگے سلمان ہم میں سے ہے، اور مدینے والے کہنے لگے سلمان ہم میں سے ہے. یہ جھگڑا ہو، خندق کی کھدائی ہو رہی ہے اور مکے اور مدینے والوں میں زمین تقسیم کی جا رہی، یہاں یہ کھدائی کریں، یہاں یہ کھدائی کریں، یہاں یہ کھدائی کریں. تو اب انصار ادھر ہو گئے، مہاجرین ادھر ہو گئے. سلمان فارسی کون ہے؟ نہ تو عربی ہیں، نہ مدنی ہیں، نہ مکی ہیں. لہذا کون ہے بھائی؟ تو مکے والوں نے کہا ہم میں سے ہیں، ایران سے ہجرت کر کے آیا. مدینے والوں نے کہا ہم میں سے ہیں، اسلام سے پہلے آیا ہے، لہذا یہ مدنی ہے، وہ کہیں یہ مکی ہے. دونوں میں جھگڑا ہو گیا. فیصلہ عدالت نبوت میں گیا تو آپ نے فرمایا کیا دلائل ہیں؟ مکے والے یہ، مدینہ والے یہ. کہا میں فیصلہ کرتا ہوں سلمان منا اہل البیت، سلمان میرے اہل بیت میں سے. اہل بیت وہ نہیں جو سید ہو کر پیدا ہوں، اہل بیت وہ ہیں جو نبی کے غلام ہوں. تو
تو بلال سید بن گیا، ابو لہب پلید بن گیا، مسجد نبوی کا مؤذن بنا۔ ظہر کی نماز 12 ربیع الاول 7 جون 633 عیسوی 11 ہجری اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اور ظہر کی نماز کے لیے بلال چھت پہ چڑھے۔ جب کہا اشہد ان محمد تو روتے 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 آواز بند ہو گئی اور اذان پوری نہ کر سکے، اور تھوڑے مار کے رونے لگے، سارے مدینے والے رونے لگے۔ تو آپ اتر گئے اور کہا میں آج کے بعد قسم کھاتا ہوں کہ آج کے بعد میں اذان نہ دوں گا۔ اور پھر اللہ کے نبی کے تدفین کے بعد ابو بکر صدیق سے اجازت لے کر جہاد میں ملک شام چلے گئے۔ 6 مہینے لوٹ کے نہیں آئے، 6 مہینے گزرے، 1 لاکھ صحابہ نکلے ہوئے تھے جہاد میں، 1 لاکھ، کسی کو خواب نہیں آیا، صرف بلال کو خواب آیا۔ بلال، اللہ کے حبیب خواب میں، بلال یہ کیا بے وفائی، میرے شہر آنا ہی چھوڑ دیا۔ 6 مہینے گزرے ہیں، صحابہ 1 لاکھ کے قریب جہاد میں شام عراق میں جا چکے ہیں، خواب بلال کو آتا ہے، بلال یہ کیا بے وفائی، میرے شہر آنا ہی چھوڑ دیا۔ رات آنکھ کھلی، اونٹنی پہ سوار ہوئے، سوائے پیشاب اور نماز کے نہیں رکے، اور چل سو چل، چل سو چل، چل سو چل، چل سو چل، 7ویں دن مدینے پہنچے، اور ان کو یہ یاد ہی نہیں رہا کہ اللہ کے نبی دنیا سے جا چکے ہیں۔ ویسا عشق سوار تھا اور ایسا وہ خواب دل و دماغ کے حاوی ہوا کہ یہ بھول ہی گئے کہ اللہ کے نبی دنیا سے جا چکے ہیں۔ مدینے میں داخل ہوتے ہی نعرے مارے، یا رسول اللہ میں آ گیا، یا رسول اللہ میں آ گیا۔ جب حجرہ مبارک پر پہنچے تو پھر یاد آیا، او ہو تو جدائیاں ہیں، جدائیاں ہیں۔ پھر بے قرار ہو کر اندر حجرے میں آئے اور چیخنے گئے، یا رسول اللہ میں تو آ گیا، آپ کہاں ہیں، میں تو آ گیا، آپ کہاں ہیں، اور قبر پر گرے اور قبر سے چمٹ کر روتے 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 خشی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ نماز کا وقت آ گیا، مسجد ساری بھر گئی، سب کی تمنا کہ آج بلال اذان دے، اور کسی کو ہمت نہیں ہو رہی بلال سے بات کر، تو صحابہ نے حسن حسین کو استعمال کیا، امامین ہمامین، نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، جنت کے سردار حسن اور حسین، جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ۔ علی تجھے پتا تیرا گھر کہاں ہے جنت میں؟ کہا جی نہیں، کہا جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے۔ تو دونوں کو صحابہ نے کہا حضرت آج بلال سے کہو اذان دے، اور یہ کسی کے کہنے پر نہیں دیں گے۔ حسین 6 سال کے، حسن 7 سال کے، یہ دونوں معصوم بچے آئے اور حضرت بلال کے سامنے کھڑے ہو گئے، کہنے کے چچا ایک درخواست کر۔ کہ میرے بچوں میری تو جان قربان ہے، کیا حکم ہے؟ درخواست نہ کو، حکم کو۔ کہ جیسے ہمارے نانا کے لیے اذان آج ہمارے لیے تھے۔ تو بلال رضی اللہ عنہ پھوٹ پھوٹ کے رونے، کہنے کہ میں نے قسم کھائی تھی کہ میں اذان نہیں دوں گا، لیکن میں تمہاری خاطر تو جان بھی قربان ہے، قسم تو چھوٹی سی چیز ہے، میں قسم کا کفارہ دوں گا۔ اور ایسے چڑھے چھت پر، ایک انصاری عورت کا گھر تھا جس کی چھت پہ چڑھ کے اذان دیتے تھے، کانوں میں انگلیاں دے کے جو ہی کہا اللہ اکبر تو سارے مدینے میں کوہرام مچ، اور عورتیں ننگے سر ننگے پاؤں روتی ہوئی گھروں سے باہر نکل، اور مسجد نبی میں چیخ چنگھاڑا بچ گیا، یوں لگا جیسے دور نبوت لوٹ کے واپس آ گیا۔ یہ شان ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ پھر دوسرا واقعہ، جب بیت المقدس فتح ہوا اور حضرت عمر خود پہنچے، اور پہلی نماز مسجد اقصی میں ہونے لگی ہے، اور جمعے کا دن ہے، جمعے کے دن لشکر اسلام داخل ہوا، عمر رضی اللہ عنہ قائد ہے۔ السلام علیکم، گائیڈڈ نور لا رہا ہے آپ کے لیے مولانا طارق جمیل کے نیو بیان۔ مولانا طارق جمیل کے اولڈ اور نیو بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کے آنے والے نئے بیان آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ جمعے کی اذان ہونے لگی تو 36,000 کا لشکر تھا، تو سب نے آ کر
منت کی بلال کی کہ آسان، وہ نہیں مانے تو حضرت عمر نے کہا بلال ہے بلال یہ دیکھ آج اذان دیتا، تو بلال وہ صخرہ پہ سوار ہوئے، مجھے گنبد سے نظر آتا ہے اس کے نیچے ایک چٹان ہے جہاں براق باندھا گیا تھا، تو اس پہ سوار ہوئے اور جو نے کہا اللہ اکبر تو یہ 36,000 کا لشکر روتے روتے زمین پر گر گئے۔ یہ اللہ کے حبیب کی اطاعت کی عزت ہے۔ اپنی زندگی کو ڈھالو اللہ کے محبوب کے طریقوں میں، اللہ کے محبوب کے سانچوں میں۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، قرآن کی سب سے خوبصورت قسم، اے میرے حبیب لاہور والوں کو بتا دے کہ مجھے تیرے رب کی قسم، سبحان اللہ کیا قسم اللہ نے اٹھائی ہے، اے میرے حبیب مجھے تیرے رب کی قسم۔ یہ عشق کی انتہا ہے، محبت کی انتہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے خود ہی رب محمد ہے، لیکن قسم یوں اٹھا رہا ہے جس سے رب محمد کوئی اور ہے، قسم اٹھانے والا کوئی اور ہے، کہہ رہا مجھے تیرے رب کی قسم۔ میں اس کو اردو میں کبھی بھی بیان نہ کر پاؤں گا، اور دنیا کا کوئی بھی شخص اس کو اردو میں، انگریزی میں، ہندی میں، فارسی میں ڈھال سکتا ہے۔ فلا ورب فلا ورب سبحان، اے میرے حبیب مجھے تیرے رب کی قسم۔ جو اپنائیت اور جو شہد ان جملوں ان لفظوں میں بھرا ہوا ہے، میں کہاں سے لے کر لاؤں ترجمہ اس کا؟ مجھے تیرے رب کی قسم۔ علامہ اقبال میڈیکل کالج کے نوجوان بچے بچیوں کو بتا دے کہ تیرے غلام بنے گے تو میں ان کا ہوں، ورنہ میں کسی کا نہیں تیرے سوا۔ تو اللہ کو اپناؤ، اللہ کو اپناؤ، غلامی مصطفیٰ کے ساتھ، غلامی رسول کے ساتھ، غلام محمد بن کے چلو، غلام رسول بن کے چلو، غلام نبی بن کے چلو، اللہ کے حبیب کے طریقوں میں ڈھل کے چلو، سیکھ کے چلو۔ یہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ ڈاکٹر بنو، بادشاہ بنو، انجینئر بنو، جو مرضی بنو، لیکن غلام مصطفیٰ بن کے بنو، پھر اللہ تمہارا ہے، پھر اللہ تمہارا ہے۔ ساری کائنات اس نے اپنے حبیب کے قدموں پہ جھکا دی، اس کی ایک ایک ادا کو محفوظ کر دیا، اس کے ایک ایک طریقے کو محفوظ کر دیا۔ وہ دنیا اس سے بڑا محسن کوئی ہے تو دکھا دو، اس سے بڑا کوئی محسن ہے تو دکھا دو، اس سے بڑا کوئی عالی مقام ہے۔ مقام محمود انتظار میں ہے، کدھر ہے شفاعت کبریٰ انتظار میں ہے، کدھر ہے مقام وسیلہ انتظار میں ہے، کدھر ہے جنت کا جھنڈا کی چابی اس کے ہاتھ میں ہے، اللہ کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہے، جنت کی چابی اس کے ہاتھ میں ہے، حوض کوثر موجیں مارتا ہوا اس کے انتظار میں ہے، جنت بن سنور کے اس کے انتظار میں ہے، اللہ کی رحمت کے در کھلنے کے لیے اس کی شفاعت کے انتظار میں ہے، جنت کے دروازے کھلنے کے لیے اس کی شفاعت کے انتظار میں ہے، جنت کا دروازہ کھلنے کے لیے اس کے قدم مبارک کے پڑنے کے انتظار میں ہے۔ وہ ساری کائنات میں ساری امت کے لیے رحمت بن کر، شفقت بن کر، شفیق بن کر، حریص بن کر، عزیز بن کر، رؤوف بن کر، رحیم بن کر آئے۔ محمد ہیں، اور وہ آج جیسے اللہ نے اپنے نام رکھے ایسے اپنے حبیب کے نام بھی رکھے۔ تو محمد، تو احمد، تو ماہی، تو حاشر، تو عاقب، تو فاتح، تو خاتم، تو ابو القاسم، تو طه، تو یاسین، تو مجتبی، تو مرتضی، تو حامیم، تو مرتضی، تو مجتبی، تو مصطفیٰ، تو باطن، تو ظاہر، تو اول، تو آخر، تو شاہد، تو رشید، تو مبشر، تو نذیر، تو داعی اللہ، تو سراج منیر، تو مزمل، تو مدثر۔ مزمل اور مدثر میں جو لاڈ ہے، اللہ کی قسم لاکھوں کتابیں لکھ دو تو ایک لفظ کا مطلب ادا نہیں ہو سکتا۔ یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، اوئے ہائے کیا محبت ہے۔ کبھی مزمل، کبھی مدثر، کبھی طه، کبھی یاسین، کبھی مبشر، کبھی نذیر، کبھی داعی اللہ، کبھی سراج منیر، کبھی حامد، کبھی محمود، کبھی رشید، کبھی عاقب، کبھی فاتح، کبھی اجود، کبھی اکحل، کبھی احور، کبھی ابیض، کبھی اہدم، کبھی
کبھی اعلم، کبھی انور، کبھی اشرف، کبھی اعز، کبھی اتم، کبھی اجل، کبھی اشرف، کبھی اجمل، کبھی احسن. کیا میں الفاظ لاؤں جو میرے نبی کے لیے میرے اللہ نے چن چن کے اس کی جھولی میں ڈالے. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، تیرے جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا. اس نے ظاہر کے لیے حسن کا لفظ ہے. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، تیرے جیسے جمال والا کسی ماں نے نہیں جنا. حسب نسب کی خوبصورتی کے لیے جمال ہے، شکل کی خوبصورتی کے لیے حسن ہے. تو میرے حسان نے کہا، میرے نبی کے شاعر نے کہا، تیرے جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا، تیرے جیسے حسب نسب والا کسی ماں نے نہیں جانا. تیرا نسب تو آدم تک تیرے رب نے محفوظ کر دیا. تو محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیصہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قوال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزاء بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبل بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن إرعضة بن عيدي بن زيشان بن عيسى بن أقنار بن إيهام بن مقصر بن ناهف بن زارع بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناهور بن سروج بن رعيل بن فائش بن عابر بن الفخشار بن سام بن نوح بن لامك بن متوشاله بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن قينان بن آنوش بن شيس وبن آدم عليه الصلاة والسلام. محمد رسول الله. وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. يا خير من دفنت في البقاء أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم. وصاحباك لا أنساهما أبدا مني السلام عليكم ما جرى القلم. نسيم جانب بطحاء ذركا سأحوالا محمد را خبركم وبرئي جان مشتاقا دراجا فداء روضہ خیر البشر کن. یہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. محمدی نظر آؤ، پنجابی نہ نظر آؤ، سندھی نہ نظر آؤ، بلوچی نہ نظر آؤ، پشتو نہ نظر آؤ، محمدی نظر آؤ، محمدی نظر آؤ. ہماری ایک پہچان ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت ہے. ایک عبادات ہیں جس میں نماز سب سے اعلیٰ ہے، جس میں روزہ اس کے بعد ہے، زکوٰۃ اس کے بعد ہے، حج اس کے بعد ہے. کہ جن پر فرض ہے حج وہ کرو، زکوٰۃ فرض ہے دو، روزہ فرض ہو گیا رکھو، نماز فرض ہے چھوڑو نہیں. دوسری چیز اخلاق ہیں جس میں ماں باپ سر فہرست ہیں کہ اپنے ماں باپ کو دعا لے کر جنت والے بن جاؤ. بدبخت ہے جس نے ماں باپ کو پایا اور جنت نہ لے سکا. میرے نبی کا فرمان، میرے نبی کی محبت اپنی ماں سے. آپ کی ماں کو فوت ہوئے 57 سال گزر چکے ہیں اور آپ 70,000 کا قافلہ لے کر ابوا کے مقام پر پہنچے ہوئے ہیں. مکہ کی طرف سفر ہے، آخری حج کا موقع ہے، اپریل کا مہینہ ہے، شدید دھوپ ہے، آپ نے احرام باندھا ہوا ہے، ننگے سر ہیں. آپ ماں کی قبر سے اوپر سے، یہاں راستہ کوئی نہیں ہے، راستہ کوئی نہیں ہے. آپ خود ماں کی قبر کے اوپر سے گزرے ہیں. جب ماں کی قبر پر پہنچے تو آپ اونٹنی سے اتر گئے، اونٹنی سے اتر گئے اور ماں کی قبر کے سرانے دیکھو. آپ ایسے بیٹھے، گھٹنے اٹھائے، دونوں ہاتھ یہاں رکھے اور سر یوں دیا. جیسے چھوٹے بچے گھٹنوں میں سر دے کے ہوتے ہیں، میرا نبی ماں کی قبر پہ سر دے کے جو بیٹھا ہے، کئی گھنٹے ہچکیاں بندی رہیں، ہچکیاں بندی رہیں، روتے رہے، روتے رہے. 57 سال کا منظر سامنے آ گیا کہ یہاں میری ماں نے مجھے چھوڑا تھا،
جب میں 6 سال کا تھا. میرے نبی صرف 6 سال کے تھے جب اس جنگل میں اللہ نے آپ کی ماں کو اٹھایا. سن 2000 میں قبر پر حاضری دے چکا ہوں. میری زندگی کا یادگار ترین سفر ہے حضرت آمنہ کی قبر کی زیارت. بیت اللہ کے اندر میں 2 دفعہ گیا. میری وہ کیفیت نہیں بنی جو ماں کی قبر پر میری کیفیت تھی. مجھے لگا جیسے ساری دنیا کی ماں سوئی پڑی ہے, ساری کائنات کی ماں سوئی پڑی ہے. اور میں 14 صدی پیچھے دیکھنے لگا, دھندلکوں میں دیکھنے لگا کہ یہاں میرا نبی 6 سال میں کیسا تڑپا ہوگا اور کیسا بلکا ہوگا اور کیسا رویا ہوگا, اور ماں ماں کہہ کر کیسے لاش کو جھنجھوڑا ہوگا. اور ماں ثابت اور لاجواب تھی. مرنے یہ میرا نبی پہلی موت دیکھ رہا ہے. موت پہلے دکھی نہیں, اور پہلی ماں ہی کی موت, ماں کی موت. نہ باپ ہے, نہ بھائی ہے, نہ بہن ہے. اور ایسا جنگل ہے کہ سارے رشتے دار مکے میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک خاتون نوکرانی ساتھ ہے, ام ایمن. تیسرا اور عزیز کوئی نہیں جس کے کندھے پر سر رکھ کے روتے. میں تو 40 سال کی عمر میں میری ماں مری, میں مدینے میں حج پر تھا, میں نہیں آ سکا, تو میں ڈھونڈتا تھا مجھے کوئی کندھا ملے جہاں سر رکھ کے رو سکوں. اتنا میں بے قرار تھا کہ کوئی مجھے میرا عزیز مل جائے جس کے میں گلے لگ جاؤں اور میں روؤں. 40 سال اور میرا نبی 6 سال. اور ماں نے دیکھا بچے کو, آخری نظر, آپ کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو. ہرے ہوا کے پہاڑ بھی رو رہے تھے, چشمے فلک بھی گریا تاری تھا, سورج بھی شعاؤں کی شکل میں آنسو گرا رہا تھا, پورا آسمان کپکپا رہا تھا, سنگلاخ پہاڑ موم بن رہے تھے. جب میرے نبی کی ماں زندگی ہار رہی تھی تو آخری الفاظ تھے, ہر زندہ نے بیٹا مر جانا ہے, ہر جوانی نے ڈھل جانا ہے. میں ایک بچہ چھوڑ کے جا رہی ہوں جو کائنات کو پاک کر دے گا. اور یہ کہہ کر گردن ڈھل کی اور میرے حبیب نے یوں سینے پر سر اور چمٹ کے رویا ہے. کیا رویا ہے کہ کائنات کو بھی رلایا ہے. تدفین کے بعد جب اتنا اونچا پہاڑ ہے جتنا یہ ہے, یہ پلر اتنا اونچا پہاڑ تھا, جب نیچے اترے ہیں تو پھر آپ بھاگ کے پہاڑ پہ چڑھ گئے. تو ام ایمن پیچھے پہنچی تو اب ماں کی قبر سے لپٹے ہوئے, ایسے لپٹے ہوئے. جو ام ایمن قریب پہنچی تو سنا آپ کہہ رہے تھے, اماں تجھے تو پتا تھا تو ہی میرا آخری اور پہلا سہارا ہے, تو بھی مجھے چھوڑ کے چلی. تو بتا میں کس کی گود میں سر, ہائے ہائے کس کی گود میں سر رکھ کے سوؤں. واہ میرے رب, تو کتنا بے نیاز ہے, جس کے لیے کائنات بنائی, کتنا اس کو رلایا. ام ایمن نے پکڑا, اٹھو بیٹا چلیں, کاما مجھے چھوڑ دو, میں کہیں نہیں جاؤں گا, میں ماں کے بغیر کہیں نہیں جاؤں گا. پھر میرے نبی نے یہ میں سارا واقعہ تمہیں سنا کر حدیث سنانا چاہتا ہوں تاکہ تمہارے اندر حدیث کی عظمت پیدا ہو کہ اس کا بیک گراؤنڈ کتنا زبردست ہے. میرا نبی جو جنت کا چابی بردار ہے, جو مقام محمود کا مالک ہے, جو شفاعت کبریٰ کا مالک ہے, جو ختم نبوت کا تاج سجائے ہوئے ہے, جس کے قدم رکھے بغیر جنت کھل نہ سکے, جس کی شفاعت کے بغیر حساب ہو نہ سکے, جس کی آمد کے بغیر نہ آدم ہوتا, نہ نوح ہوتا, نہ ابراہیم ہوتا, نہ اسماعیل ہوتا, نہ یوسف ہوتا, نہ یعقوب ہوتا. یہ وہ ہستی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں اس کی ایسی خدمت کرتا کہ اگر میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور میں سورت فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے میرے گھر سے آواز آتی, بیٹا محمد تمہیں نماز توڑ دیتی, اور میں یوں منہ کرتا, میں کہتا اماں جی لبیک, میں نماز بعد میں پڑھوں گا. ایک رخ عبادت کا ہے جس میں نماز سب سے آگے ہے, ایک رخ معاشرت کا ہے جس میں اخلاق سب سے آگے ہیں, جس میں ماں باپ خدمت میں سب سے آگے ہیں.
آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ کہیں تو اللہ کو پتا، اور کوئی نشانی کہ جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو آ جائے گی. جب لاہور کے جوان بچے بچیاں ماؤں کو ذلیل کریں گے تو قیامت آ جائے گی. یہ نہیں کہا جب کفر آئے گا تو قیامت آئے گی، جب اسلام مٹے گا تو قیامت آئے گی، کہ جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت قائم ہو جائے گی. یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں. معاف کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو، گالی سے بچو، جھوٹ سے بچو، غیبت سے بچو، حق تلفی سے بچو، حق مارنے سے بچو. میرے نبی نے ایسے سر پہ ہاتھ مارا تھا، کتنا سخت حکم آیا ہے. تو سارے صحابہ کانپ گئے، کوئی پوچھ نہ سکا خوف کی وجہ سے. اگلے دن ایک صحابی ہیں محمد بن عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ، ان کا یا رسول اللہ کیا حکم آیا تھا؟ کل کیا حکم آیا تھا؟ کہا میرے اللہ کا حکم آیا تھا کہ ایک آدمی اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے. شہید کہ قطرہ پہلا جب خون کا گرتا ہے تو جنت واجب ہو جاتا. ٹھیک ہوگی بات؟ شہداء قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہو، ایسے اٹھیں گے قیامت کے دن کہ ان کے جسم سے خون نکل رہا ہوگا اور اس میں سے مشک کی خوشبو آ رہی ہوگی. یہ شہید میرے نبی کا فرمان ہے. ایک آدمی اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے، پھر زندہ ہو، پھر شہید ہو جائے، ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ شہید ہو اور کسی کا مال لے کے مر گیا تو جنت کی ہوا بھی نہیں سونگھ سکتا. جب شہید جنت کی ہوا نہیں سونگھ سکتا تو یہ سارا لاہور جو لینڈ مافیا بنا ہوا ہے اور یہ سارے تاجر جو بددیانتی کو تجارت کہہ رہے ہیں اور کھوٹ کو، سود کو، ہیرا پھیری کو تجارت کہہ رہے ہیں اور یہ ساری افسر شاہی جو رشوت کو اپنا حق کہہ رہے ہیں، یہ اللہ کا سامنا کیسے کریں گے؟ ہم تو اللہ کو نہیں چھوڑتے. ہر شئی یہی تو پیغام حسین ہے کہ اولاد ذبح کرا دو، اللہ کو نہ چھوڑو. اپنے آپ کو ذبح کرا دو، اللہ کو نہ چھوڑو. اہل بیت کے خون کا ایک قطرہ 7 زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہے. یہ تاجر کہتے ہیں بڑا گھر بنانا ہے، ڈیفنس میں 4 کنال کا گھر بنانا ہے. افسر کہتا ہے میں نے بچے کو ایچسن کالج میں پڑھانا ہے تو میں پیسے کہاں سے لوں، میں نے مرنا ہی ہے. اور حسین کہتا ہے میرے عبداللہ کو ذبح نیزے پہ چڑھا دو، میں نے اللہ کو نہیں چھوڑنا ہے. جس کو میرے نبی نے سینے سے لگایا. حضرت حسین بازار میں گلی میں کھیل رہے تھے تو اللہ کے نبی پیچھے دوڑ پڑے، پکڑو پکڑو پکڑو. صحابہ کا پورا مجمع ساتھ ہے اور آپ آگے ان کے پیچھے پکڑو پکڑو پکڑو. تو حسین آگے آگے بھاگ رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں اور اللہ کے نبی آہستہ آہستہ پیچھے. زیادہ تیز نہیں نا. وہ حسین یوں سمجھ رہے تھے کہ آج تو میرا نانا مجھے پکڑ ہی نہیں سکتا، تو آپ پیچھے ہولے ہولے کر رہے تھے، وہ آگے بھاگ رہے تھے، ہنس رہے تھے. سارے صحابہ یہ منظر دیکھ رہے، 2 جہان کا سردار کیسے اپنے لاڈلے سے کھیل رہا ہے. تو کہا یہ پکڑا گیا اور پکڑ کے اٹھایا، تھوڑی چومی، ہونٹ چومے، ماتھا چوما، کہ حسین مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں. اور آج اس کا سر کٹا پڑا ہے. اور ابن زیاد ہاتھ میں چھڑی لے کر ہونٹوں پہ چھڑی ماری، پھر ماری، پھر ماری. تو حضرت انس کھڑے ہو گئے کہ بدبخت یہ چھڑی ادھر سے ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگ دیکھا، ان ہونٹوں کو نبی نے چھپا ہوا ہے. وہ ذبح ہو کے لاہور والوں کو پیغام دے رہا ہے. آج کے بدبخت غفلت میں ڈوبی ہوئی انسانیت، بخت ڈوب گیا، بخت ڈوب گیا. جب اللہ ناراض ہو گیا تو کون سی خوش بختی ہے؟ بخت ڈوب گیا. جب اللہ ناراض ہو گیا تو کون سی کامیابی ہے؟ ناکام ہو گئے. ساری دنیا دھوکے کا شکار ہو گئی. ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے. سارا گھر ذبح ہو گیا، 16 ذبح ہو گئے. معصوم عبداللہ کے بھی گلے کے تیر پار ہو گئے. تو اللہ کو ساتھ لے لو، اللہ کو ساتھ لے لو، اللہ کو ساتھ لے لو. اور اللہ ساتھ ہوتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور ترتیب پر یہ کرو گے
تو اللہ تمہارا ساتھی ہے. یہ نہیں کریں گے تو دنیا کا کوئی سیاسی طبقہ ہمیں اس بھٹی سے نہیں نکال سکتا, اس دلدل سے نہیں نکال سکتا. ہمارے حکمران تو ہے ہی نہیں, ان بیچاروں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. ہماری تقدیر کا مالک اللہ ہے, ہمارے بننے بگڑنے کا مالک اللہ ہے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. تم میری مان جاؤ, میں زمین آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دوں. میں حکمرانوں کو اس لیے دوش نہیں دیتا کہ حکمران, فوج, پولیس, افسر شاہی 15-20 لاکھ سے زیادہ نہیں ہیں. زیادہ چھلانگ مارو, یہ سارا مجمع 20 لاکھ کا ہوگا اور آبادی 15 کروڑ ہے. 20 لاکھ انتہائی بدترین ہوں اور باقی 14 کروڑ 60 لاکھ اگر نیک ہوں, رب ذوالجلال کی قسم یہاں دودھ اور شہد کی نہریں اللہ بہا دے. حکمران نہیں, طارق جمیل بگڑا ہوا ہے, تاجر بگڑا ہوا ہے, زمیندار بگڑا ہوا ہے, عورت بگڑی ہوئی ہے, مرد بگڑا ہوا ہے, جوان باغی ہے, بوڑھے باغی ہیں, غریب باغی ہیں, مالدار باغی ہیں. سارے ہم اس کشتی کے ڈبونے میں, صرف ناخدا ملہ کا ہاتھ نہیں ہے, مسافروں کے ہاتھ میں بھی برمے ہیں اور اپنی کشتی میں چھید کر رہے ہیں. 50-15 کروڑ میں 2-4 کروڑ بھی برے ہوں تو کچھ نہیں ہوتا, باقی اگر صحیح ہوں نہیں. ہم سب نافرمان ہو چکے ہیں. ہمیں اللہ کو منانے کی ضرورت ہے اور اللہ کو منانا اتنا آسان ہے. میرا رب کہتا ہے, میرے بندہ, میری بندی, چل گناہ کر لے حوصلے گناہ کے. کتنے کر, زمین بھر دے, اور کتنے کر, چاند تاروں کو بھر دے, اور کتنے کر, خلا کو بھر دے, اور کتنے کر, تہ بتہ چڑھ جا, اور کتنے کر, آسمان کی چھت کو اپنے گناہ لگا دے. مجھ سے کروڑوں اربوں سال کی عمر لے اور گناہ کے اسباب لے اور کرتا 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 تہ بتہ آسمان کی چھت کو لگا دے. پھر ایک دفعہ, صرف ایک دفعہ یوں کہ یا اللہ معاف کر دیں, تو میں سارا ہی معاف کر دوں. میں منتیں نہیں کرواؤں گا, ماں منتیں کرواتی ہے, باپ منتیں کرواتا ہے, میں نہیں کروں. تو کہے گا یا اللہ معاف کر, میں کہوں گا جاؤ معاف کر دیا. تو میرے عزیزوں, سب جوان بیٹھے ہو, آج توبہ کر کے اٹھو, تبلیغ میں وقت لگاؤ. تبلیغ اللہ رسول سے محبت کا بہت بڑا کام ہو رہا ہے. بڑے صدیوں کے بعد ایک کام ملا ہے جو فرقہ واریت سے پاک ہے, جو تعصب سے پاک ہے, جو طعن و تشنیع اور تنقید سے پاک ہے. اپنے رب سے صلح کرو, تبلیغ میں وقت لگاؤ. چاہے جب تمہیں چھٹیاں ہوں 4 مہینے لگاؤ, 40 دن لگاؤ, ہر مہینے 3 دن لگاؤ. لیکن ابھی یہ کئی ہزار نوجوان بیٹھے ہیں, سارے مرد, عورت, بچے, بچیاں, آج توبہ کر کے اٹھو. یہ میرا سب سے مطالبہ ہے کہ آج تک اپنی مرضی کی گزاری, آج کے بعد اللہ کی مرضی کی گزاریں گے. تو نیت کرو کہ آج ہم نے توبہ کر کے اٹھنا ہے. ٹھیک ہے, نیت کرتے ہو؟ سارے کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اگر یہ توبہ آپ سب نے, بچے بچیوں, مرد عورتوں نے کر لی ہے تو آپ کو مبارک ہو, آپ کے سب گناہ معاف ہو چکے ہیں. آپ سب ایسے بیٹھے جیسے ابھی ماں نے جنم دیا ہو. یہ الٹے ہاتھ کی فائل ختم, غائب, زیرو, اور آسمان تک روشنیاں. اس مجلس کے فرشتے تمہیں دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں, تمہارے لیے دعائیں کر رہے ہیں. یہ فضا, یہ ہوا تمہارے بوسے لے رہی ہے. یہ ٹینٹ تک تمہیں دیکھ کے خوش ہو رہا ہے کہ ان میں بھی اللہ نے جان رکھی ہے. اور اللہ آسمانوں پہ تم سب مرد عورتوں کے نام لے کر فلاں فلاں کی بیٹی, فلاں فلاں کا بیٹا, اس نے توبہ کی, میں نے معاف کیا, میں نے معاف کیا. توبہ پر معافی کے اعلان ہو رہے ہیں. جب کبھی دوبارہ ٹوٹ جائے تو پھر کر لینا, اللہ پھر معاف کر دے. تو نیت کرتے ہو نا, سارے بھائی نیت کرتے ہو نا. ہاں, اگر کسی سے لڑے ہوئے ہو صلح کر لو, کسی کا حق مارا ہے حق دے دو, کسی پر زیادتی کی ہے معافی مانگ لو, کسی کا دبایا ہوا ہے تو سامنے ہاتھ چھوڑ دو. نمازوں میں غفلت ہے شروع کر دو, ماں باپ سے کھٹ پٹ ہے پاؤں میں پڑ جاؤ, میاں بیوی میں جھگڑا ہے صلح کر لو.
عجب بات ہے جب میاں بیوی لڑ کے آپس میں صلح کریں اور ان کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے. اللہ کو یہ صلح اتنی پسند. تو سارے بھائی نیت کرتے ہو؟ سارے مستورات بھی مرد بھی نیت کرتے ہو نا؟ چلو درود شریف پڑھو. اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اے زمین آسمان کے اللہ، ہمارے دیش کا یہ دستور ہے جب کوئی ناراض ہو جاتا ہے تو اس کو منانے کے لیے کچھ لوگ چل کے اس کے در پر آتے ہیں، اس کے پاؤں پکڑتے ہیں، اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، منت کرتے ہیں. وہ جتنا بھی غصے میں ہو یا اللہ وہ اپنا غصہ چھوڑ دیتا ہے اور وہ راضی ہو جاتا ہے. میرے کریم اللہ، اس دھوپ اور گرمی میں یہ ہزاروں نوجوانوں کا، مرد عورتوں کا، بچے بچیوں کا وفد لے کر ہم تیری بارگاہ میں آئے ہیں. ہم تجھے منانا چاہتے ہیں. ہمیں پتہ ہے تو ہم سے روٹھ چکا ہے. میرے مولا، معصوم بچے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر فضاؤں میں بکھر رہے ہیں، ہمارے جہاز گر رہے ہیں، ہمارے اوپر برفانی تودے گر رہے ہیں، ہمارے پانی روٹھ گئے، ہماری ہوائیں ہماری دشمن بن گئی، ہماری دھرتی کی برکتیں اٹھ گئیں کہ تو ہم سے ناراض ہو گیا. آج ہم تمہیں منانے آئے ہیں. اتنے بڑے وفد، تو بڑا سخی اور قریب ہے. تو وقت نہیں لوٹاتا ہے. ایک آدمی ہاتھ اٹھا کر تیری منت کرتا ہے تو تیرے نبی کا فرمان ہم تک پہنچا. ایک تو یہ کہتا ہے کہ مجھے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی بھیجنے سے شرم آتی ہے. وہ سفید بالوں والا تیرے آگے ہاتھ اٹھاتا ہے تو یہ کہتا ہے مجھے سفید بالوں سے حیا آتی ہے. اس مجمع میں جوان بھی بیٹھے ہیں، بوڑھے بھی بیٹھے ہیں، نیک بھی ہیں، یہ اللہ گناہگار بھی ہیں، اور یہ سارا وفد تیری منت کرنے آیا ہے، تجھے منانے آیا ہے. اب تو مان جا میرے اللہ، کہ اللہ مان جا. جیسے بچہ روتے روتے تھک کے کہتا ہے کہ میں تو اب روتے روتے بھی تھک گیا ہوں، اب تو اماں میرا کام کر دے. اے میرے رب، ہم بھی روتے روتے تھک گئے اور یا اللہ آنسو بہتے بہتے خشک ہو گئے. ہم اس یتیم کی طرح ہیں جو خود نہیں روتا، خود نہیں چھوڑتا، اس یتیم کی طرح جس کے آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں. ہم اس یتیم کی طرح جسے نہ ماں کی گود میں سیتے نہ باپ کی چھاؤں میں. آج تیری محبوب کی امت یتیم ہو چکی ہے. اس کے بچے ذبح ہو رہے ہیں، ان کی بیٹیوں کی عزتیں نیلام ہو رہی ہیں، ان کے ملکوں کے سودے ہو رہے ہیں، ان کی نسلوں کو بھیڑ بکرے کی طرح ذبح کیا جائے. اب تو آ جا نہیں، تو آ جا میرے مولا، تجھے مناتے جائے. تو آ جا میرے آقا، میری ماں میرے اللہ، تو کہنے میں آ رہا ہوں. اے کریمہ کا ساز خاموش ہے، فریاد سے معمور ہے. ہمارا روح زبان بن چکا ہے. ہمارے دکھ بوٹی بوٹی میں دکھ درد گھر کر چکے ہیں. کبھی خوفناک بیماریوں کے حملے، کبھی خوفناک آسمانی آفات کے حملے، کبھی زلزلے آتے ہیں. معصوم بچے چھتوں کے نیچے قبریں بنا کے سو جاتے ہیں. ان کی ماں ان کی شکل بھی نہیں دیکھ پاتی اور وہ لنٹر کے نیچے ہی پڑے پڑے ہڈیاں بن جاتے ہیں. کبھی تیرا پانی آتا ہے جو معصوم بچے بوڑھے ماں باپ کو یا اللہ بہاتا ہوا جا کر بحیرہ عرب میں پھینک دیتا ہے. کبھی تیری ہوائیں چلتی ہیں، کبھی تیرا پانی آتا ہے. یہ سب تیری ناراضگی کی نشانیاں ہیں. اے کریم آقا، ہمیں گلہ نہیں ہے، ہمیں شکوہ نہیں ہے. اللہ تو ٹھیک کر رہا ہے، اللہ تو اس سے بھی زیادہ کرے تو تجھے حق حاصل ہے. ہم نے وہ سب کچھ کر دیا ہے جو پہلی امتیں کرتی تھیں. تو نے کسی کو بندر بنایا، کسی کو خنزیر بنایا، کسی کو زمین میں دھنسایا. تو ہمیں بھی کر دے تو تجھے حق ہے. لیکن تجھے تیرے نبی کے ان آنسوؤں کا واسطہ جنہیں پوچھنے جبریل آیا کرتا تھا، ان آہوں کا واسطہ جو تیرے عرش کو ہلا دیتی تھی، ان فریادوں کا واسطہ جو تیرے فرشتوں کو رلا دیتی تھی، ان دعاؤں کا واسطہ جو ان پہاڑ کو پگھلا دیتی تھی، ان مصیبتوں کا واسطہ جو پہاڑوں کو ریت بنا دیتی تھی. تیرے ہمارے پاس کوئی عمل ہوتا ہم تجھے اس کا وسیلہ بناتے دیتے. ہم تو خالی جھولی لے کر آگے ہیں. جھولی بھی پھٹی ہوئی ہے، پھٹی ہوئی نہیں ہے، تار تار ہے.
وہ فقیر ہے جس کا کشکول سوراخدار ہے اور جس کی جوڑی تار ہے، تو تیری آس لے کر آئے ہیں، تیری امید لے کر آئے ہیں۔ اے معافی کو پسند کرنے والے اللہ، آج کہہ دینا میں نے معاف کر دیا، اس ملک پہ رحم کر دے، اس ملک پہ رحم کر دے، اس کا نصیب اتنا کیوں سو گیا، اس کا نصیب اتنا کیوں ڈوب گیا، اس کے معصوم بچے اسٹیشنوں پہ تار ہو رہے، مسجدوں میں تار ہو رہے، معصوم بچہ باپ کی انگلی پکڑ کے جمعہ پڑھنے جا رہا ہے، واپسی پہ 2 بوٹیاں واپس آ رہی ہے، پوری دھرتی میں یہ نہیں ہو رہا، نہیں ہو رہا، یہ ہو رہا۔ اے رب محمد، 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 ہماری فریاد سن، یہ رونا سن، یہ رونا قبول فرما، ان آنسوں میں سے کوئی پسند آئے تو قبول کر لے، اس قابل نہیں ہے کہ یہ قبول ہو، تو کوئی تو ایسا رونے والا ہوگا جس نے تیرے عرش کو ہلایا ہوگا، جس نے فرشتوں کو بھی رلایا ہوگا، اسی کی تو پہل ہم سب تیری بارگاہ میں یا اللہ تیرا کرم چاہتے ہیں، تیری آفات سے پناہ چاہتے ہیں، آسمانی، زمینی، جسمانی، روحانی مسائل میں گھیرے میں لیا ہوا ہے، ہم پر کرم فرما دے، ہم پر رحم فرما دے، اس آئے ہوئے مجمع کو قبول فرما، ان مرد عورتوں کو قبول فرما، ان بچے بچیوں کو قبول فرما، ان کے استادوں کو قبول فرما، اس ادارے کو قبول فرما، جتنے نے ہاتھ اٹھائے ہیں، ہماری اندر میں گھٹی ہوئی دم توڑتی فریادیں ہیں، وہ ساری ہمارے حق میں قبول فرما، ہمارے پورے ملک پر رحم کر دے، رحم کر دے، رحم کر دے، کوئی لوگ ایسے دے، کوئی ابو بکر جیسا دے دے میرے مولا، کوئی ابو بکر جیسا دے، تو نے ہمیں کن کے حوالے کر دیا میرے مولا، جو اپنے پیٹ کا ایندھن بھرنے کے لیے ہمارے گھر جلا رہے ہیں، اپنے عشرت کرے تعمیر کرنے کے لیے ہمارے گھر بلڈوز کر رہے ہیں، کوئی عمر جیسا دے دے جو مسجد میں بیٹھا رو رہا تھا، لوگوں نے پوچھا امیر المومنین کیوں رو رہے ہو؟ تیرے عمر نے کہا تھا دجلہ کے کنارے کتا پیاسا مرا تو عمر پوچھا جائے گا، آج تو کروڑوں بچے بھوکے مر رہے، تو نے ہمیں کن جانوروں کے حوالے کر دیا، تو نے ہمیں کن درندوں کے حوالے کر دیا، اے میرے رب ہم تجھے تیرے حبیب کی آنسوؤں کا واسطہ دیتے ہیں، پوری امت پر کرم کر دے، رحم کر دے، تمام طبقات کو ہدایت دے دے، کافر مشرک یہود نصارہ تیرے بندے ہیں، سب کو ہدایت دے دے، سب سے راضی ہو جا، جب دنیا سے جانے کا وقت ہے یا اللہ ہمیں یا اللہ عافیت کی موت دے، ہمیں موذی امراض سے بچا، ہمیں خوفناک بیماریوں سے موت نہ دے، جو ہمارے بہن بھائی خوفناک بیماریوں کا شکار ہیں انہیں شفاء کامل عطا فرما دے، انہیں شفاء کامل عطا فرما دے، عافیت کا بلاوا مقدر فرما، تو نے ماں کی گود میں کلمہ دیا، جب قبر کی گود میں جائیں تو یہ کلمہ ہمارے ساتھ ہو، جب میدان محشر میں تو آئے تیری جنت تیری جہنم تیرا عرش اور تیرا اعلان ہو وامتاز الجوم ایھا المجرمون، آج مجرموں کو الگ کر دیا جائے تو ہمیں ہتھکڑیاں لگانا، ہمیں بیڑیاں نہ پہنانا، ہمیں مجرموں میں نہ کھڑا کرنا، نیک بندے بندیوں کے پیچھے جگہ دے دینا۔ آپ مسجد میں بیٹھے تھے تو آپ نے فرمایا اس دروازے سے ایک جنتی آنے والا ہے، تو ایک انصاری صحابی مدینے والے، وہ اتنے نامعلوم ہے کہ ان کا نام کسی حدیث میں نہیں آیا، ان کے ہاتھ میں جوتا تھا اور داڑھی میں وضو کا پانی تھا، وہ آ کے بیٹھ گئے، کسی نے بتایا بھی نہیں کہ تیرے بارے میں اللہ کے نبی نے یہ کہا۔ اگلے دن آپ اسی مجلس میں تھے تو آپ نے فرمایا اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے، تو وہی صحابی جو کل آئے تھے اور اسی شکل میں جوتا ہاتھ میں، داڑھی کا وضو کے پانی سے وہ آ کے بیٹھ گئے۔
تیسرے دن آپ نے فرمایا اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے، پھر وہی صحابی۔ تو اس مجلس میں ایک صحابی ہیں جو 3 دن سے بیٹھ رہے تھے، ان کا نام ہے عبداللہ بن عامر۔ تو جتنے صحابہ میرے نبی کے تھے 1.5 لاکھ یا 2 لاکھ، کوئی کسی نے گنے تو ہے نہیں، اندازہ ہی ہے، ان تمام صحابہ میں یہ سب سے زیادہ عبادت کرنے والے تھے، ان سے زیادہ کوئی عبادت والا نہیں تھا۔ ساری رات تہجد پڑھتے تھے، سارا دن روزہ رکھتے تھے، اور 24 گھنٹے میں ایک قرآن ختم کرتے تھے۔ یہ کسی میں طاقت نہیں تھی۔ ان کے باپ نے شادی کی تو بیگم سے کہنے لگے میں 2 نفل پڑھ لوں، اور نماز کی نیت باندھی، اور چل سو چل چل سو چل چل سو چل، کئی گھنٹے گزر گئے تو اس کی بیگم نے کہا اس کو تو لگتا ہے میرا خیال ہی کوئی نہیں۔ اس نے بھی وضو کیا اور اس نے بھی پیچھے نماز کی نیت باندھ لی۔ تو جب صبح فجر کے بعد باپ نے پوچھا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، بیٹا رات کیسے گزری؟ کہا جی الحمدللہ نفلوں میں گزری، کو تیرا ستیہ ناس ہو، میں نے تیری شادی اس لیے کی تھی کہ تیری رات نفلوں میں گزرے۔ جا کے اللہ کے نبی کو شکایت کی انہوں نے کہ اس کا یہ حال ہے۔ تو وہ اس لیول کی ان کی عبادت تھی۔ تو ان کو خیال آیا یہ مجھ سے زیادہ عبادت کرتا ہے، 24 گھنٹے تو سارے میں نے فل کیے ہوئے ہیں، تو اس کے 25 گھنٹے تو میں دیکھوں گا یہ کیا کرتا ہے۔ تو اگلے دن وہ ان کے پاس چلے گئے اور کہنے لگے چچا جان میرے ابا مجھ سے ناراض ہیں، تو میں 2-3 دن آپ کے پاس گزار لوں؟ ان کا بیٹا بالکل ضرور آ جاؤ۔ تو وہ اب عشاء کے بعد وہ جلدی سے انہوں نے چادر اوپر لی اور اس میں تھوڑا یوں سوراخ بنا کے نا ان کو دیکھنے لگے کہ اب یہ کیا کرشمہ کرتے ہیں، کو ساری رات کا لمبا سجدہ کریں گے یا ساری رات کا رکوع کریں گے یا ساری رات روتے رہیں گے، کیا کریں گے؟ تو ایسے دیکھ رہے۔ وہ آئے اور سونے کی دعا ہے رات کی، اللہم بسمک اموت و احیا، انہوں نے دعا پڑھی اور تھوڑی دیر بعد ان کے خراٹے شروع ہو گئے۔ اب یہ انتظار کر رہے کہ ابھی اٹھیں گے ابھی اٹھیں گے ابھی اٹھیں گے، حتیٰ کہ فجر کی اذان ہوئی اور یہ انتظار انتظار انتظار، اور وہ اذان پہ اٹھے تو یہ حیران پریشان ہو گئے کہ یہ چاچے نے تو 2 نفل تہجد بھی نہیں پڑھے، تو جنت کی بشارت کہاں سے مل گئی؟ اب اللہ کے نبی کی بات بھی غلط نہیں ہو سکتی، اور آگے چاچا جی کا بھی عمل کوئی نظر نہیں آ رہا، ساری رات سوتا پہ ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا ایک رات اور دیکھوں گا۔ اگلی رات عشاء کے بعد انہوں نے وہی کام کیا، چادر اوپر لی اور ایسے کر کے بیچارے کتنے تھکے ہوں گے، یوں کر کے دیکھ رہے۔ وہ آئے اللہم بسمک اموت و احیا اور او گئے۔ وہ ساری رات سونے میں گزار تھی، فجر کی نماز اذان پہ اٹھے۔ اب ان کی حیرت اور بڑھ گئی کہ اس زمانے میں تو منافق تہجد نہیں چھوڑتے تھے، تو ان کو تو جنت کی بشارت ملی پڑی ہے، یہ تہجد بھی نہیں پڑی اور جنت کی بشارت۔ اچھا ایک رات اور دیکھوں گا۔ تیسری رات وہی تماشا انہوں نے کیا، انہوں نے بھی وہی تماشا کیا، سیم انہوں نے اپنی سونے میں رات گزاری، یہ ان کو چیک کرنے میں لگے رہے۔ آخر سے اذان پر وہ اٹھے تو یہ بول پڑے، کہنے لگے چاچا سچی بات یہ ہے میری کوئی اپنے ابا سے لڑائی نہیں تھی، میں نے 3 دن تیرے بارے میں مسلسل سنا کہ ایک جنتی آ رہا ہے، ایک جنتی آ رہا ہے، ایک جنتی آ رہا۔ اللہ کے نبی نے تیرے بارے میں فرمایا، تو میں دیکھنے آیا تھا کہ آپ کیا کرتے ہیں، تو آپ تو ساری رات سوتے رہتے ہیں
تو یہ کیا چکر ہے؟ اللہ کے نبی کی بات بھی غلط نہیں ہو سکتی، وہ تیرے پاس پلے بھی کچھ نہیں ہے جس کو وہ سمجھ رہے تھے کہ کچھ بندگی عبادت، کہنے لگے بھتیجے یہی ہے جو تو نے دیکھا ہے اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہ نہ بوجھل قدموں سے واپس، چونکہ وہ دو چیزوں کو آپس میں جوڑ بٹھانا ان کو نظر نہیں آ رہا کہ ادھر جنت کی بشارت ہے، ادھر ساری رات کا سونا ہے۔ جب میں نے پہلے بتایا کہ اس زمانے میں تو منافق تہجد نہیں چھوڑتے تھے کہ پتہ نہ چل جائے، تو یہ ساری رات سو کے یہ کیسے جنت کیسے مل گئی؟ جب وہ دروازے تک پہنچے نا تو کہنے لگے بھتیجے ادھر آؤ تو میں اندر کی بات بتاؤں۔ تو انہوں نے کہا یہ بتائیں۔ تو کہنے لگے یہ جو دل ہے نا اس میں کسی کی نفرت کوئی نہیں، اس دل میں کسی کی نفرت کوئی نہیں، اور مجھے کسی سے حسد کوئی نہیں ہے۔ اللہ جب کسی کو کوئی نعمت دیتا ہے تو مجھے کبھی حسد نہیں ہوا، اور اس زبان سے میں نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی۔ تو وہ ایسے کھڑے تھے نا، تو ان کا جو حدیث میں تو یہ ایکشن نہیں ہے لیکن تھوڑا عربی سے مناسبت کی وجہ سے جو ان کا جو باڈی ریئیکشن ہوا وہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگے ہوا ہوا پچھلے ابو یہ پھٹا تھوڑا ہے نہیں تو میں ڈہ نہ پاؤں، کہنے لگے ہوا ہوا، نہیں یہی ہے یہی ہے، اور آگے کہنے لگے یہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ تو اللہ کے بندوں سے دل صاف رکھنا۔ اپنے گھروں میں اگر آپ کئی میاں بیوی آئے ہوئے ہیں، اپنے گھروں میں خوشی دیکھنا چاہتے ہو تو وہ پیسے سے نہیں آئے گی، وہ آپ کے اچھے اخلاق سے آئے گی، آپ کے اچھے رویے سے آئے گی، برداشت کرنے سے آئے گی۔ ایک دوسرے کی برداشت کرنے سے آپس میں محبتیں قائم ہوتی ہیں۔